تم دبئی جو ہے وہ زین کے ساتھ جانا چاہتی ہو اپنا گھر بار چھوڑ کے؟ جی میں ان سے شادی کرنا چاہ رہی تھی دبئی میں جا کے. تمہیں زبردستی جو ہے وہ ایک کٹ پتلے کی طرح تیار کیا جاتا تھا، سجایا جاتا تھا اور پیش کیا جاتا تھا؟ جی میں ریڈی نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں روتی تھی، لڑتی تھی ان لوگوں سے، لوگ مجھے مارتے تھے. 2 مہینے تک میں نے کافی تشدد برداشت کیا. پھر کے بعد وہ ایئرپورٹ میں کچھ سامان لینے کے لیے گئے تھے، تو سامان لینے کے میں نے اپنا پرس اٹھایا اور میں وہاں سے بھاگ گئی. ایئرپورٹ سے تم بھاگ گئی وہاں سے؟ جی کیونکہ اگر میں دوبارہ ہاتھ لگتی کیا پتہ یہاں سے بھی وہ مجھے کہیں اور بند کروا دیتے. کیا چاہتی ہو؟ کسی سہارے کی ضرورت ہے؟ جاب چاہتی ہو؟ پیسے چاہتی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کوئی عزت دار انسان جو ہے مجھے عزت کی چادر دے، مجھ سے شادی کر لے. اور اگر تمہارا ماضی جو ہے جس سے تم گزر چکی ہو وہ اتنا ہولناک ہے کہ اگر کسی مرد کو اس بات پہ آبجیکشن ہوا کہ ایک نہیں نہ جانے کتنے مردوں کے ہاتھوں تم جو ہے وہ درندگی کا نشانہ بن چکی ہو، میں ان کو خود بھی بتاؤں گی. اور اپنے ملائکہ کی ساری بات سنی جو ہے اس کو اس ٹائم ایک سہارے کی ضرورت ہے. جو بھی انسان جو ہے جس کے ماضی کو بھلا کے ایک نئی زندگی کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ کائنڈلی اسکرین پہ چلتے ہوئے نمبر پہ کانٹیکٹ کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقبال. آج میرے ساتھ ملائکہ موجود ہے جو اس ٹائم روڈ پہ کھڑی ہوئی تھی. ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے، جب میں نے اس کو یہاں پہ دیکھا تو روک کے گاڑی ہم لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے. تب اس نے اپنی ساری کہانی جو ہے وہ ہمیں سنائی ہے. کیا کہانی ہے آپ ہی کو دوبارہ اسی کی زبانی سنواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملائکہ مجھے یہ بتاؤ کہاں سے آئی ہو؟ میں ابھی فی الحال دبئی سے آئی ہوں. ویسے میں ساہیوال کی رہنے والی ہوں. ساہیوال کی رہنے والی ہو. کیا عمر ہے تمہاری؟ 22 سال. 22 سال عمر ہے. دبئی کیا لینے گئی تھی اور وہاں سے واپس کیسے آئی ہو؟ دبئی میں زین کی وجہ سے گئی تھی. زین سے میری بات ہوئی تھی انسٹاگرام میں. 5 منتھس ہماری بات کنٹینیو رہی. پہلے فرینڈ شپ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے پرپوز کیا مجھے. پھر شادی کے لیے جب پرپوز کیا میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا. گھر والوں کو بتانے کے بعد وہ ایگری نہیں ہو رہے تھے. ان کا یہ تھا، ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ دبئی میں جو ہوتے ہیں سسپیشیس لوگ ہوتے ہیں وہ دکھاتے وہ ہوتا نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے یہ بات کی، لیکن میں اس چیز پہ وہ تھی کہ ہو سکتا وہ لو میرج نہیں کروانا چاہ رہے، وہ ارینج میرج کروانا چاہ رہے میری. میں اس وجہ سے پیرنٹس کی بات نہیں مان رہی تھی. تو کیا اگر تمہاری زین کے ساتھ بات چیت تھی، تم زین کو پسند کرتی تھی تو اپنے گھر والوں کو بتا دیتی کہ بھی میں لو میرج کرنا چاہتی ہوں، میں ارینج میرج نہیں کرنا چاہتی. زین میں کوئی مسئلہ تھا تو اپنے گھر میں انٹروڈیوس نہیں کرا رہی تھی اس کو؟ گھر والوں کو میں نے بتا دیا تھا. 5 منتھ کے بعد جب زین نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا میں نے گھر والوں کو بتا دیا، لیکن گھر والے ایگری نہیں ہو رہے تھے. گھر والے ایگری نہیں ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد میں نے جو ہے گھر والوں نے مجھے مارا بھی کافی کیونکہ زین سے وہ بات بند کروانا چاہ رہے تھے، لیکن میں بند نہیں کر رہی تھی بات کرنا. پھر اس کے بعد میری زبردستی منگنی بھی کروا دی تھی انہوں نے مار کے. لیکن زین کو یہ چیز پتہ تھی تو زین دبئی سے پھر لاہور وہ آ گئے تھے. تم نے زین کو بتایا کہ تمہاری زبردستی منگنی ہو گئی ہے؟ جی میں نے ان کو بتایا تو وہ دبئی سے لاہور آ گئے. تو مجھے یہی لگا کہ ایک بندہ میرے لیے دبئی سے یہاں لاہور آ گیا، مجھ سے محبت ہی کرتا ہے. تو لاہور میں تمہارے لیے کیا لینے آیا؟ مطلب دبئی سے لاہور آئے کیا کرنے آیا تھا؟ وہ مجھے لے جانے کے لیے آیا تھا. دبئی؟ جی. تمہیں پتا تھا کہ تم دبئی تمہیں لے جانے کے لیے لاہور آئے ہوئے؟ جی انہوں نے مجھے بتایا کہ میں لاہور آ گئی ہوں کیونکہ میری منگنی ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے نہیں کرنی، آپ آ جائے. تو وہ آ گئے فوراً سے. پھر اس کے بعد میں بھی ساہیوال سے بھاگ کے لاہور آ گئی تھی. لاہور آنے کے بعد تم اس بات پہ رضامند تھی کہ تم دبئی جو ہے وہ زین کے ساتھ جانا چاہتی ہو اپنا گھر بار چھوڑ کے؟ جی میں ان سے شادی کرنا چاہ رہی تھی دبئی میں جا کے. پھر اس کے بعد جب وہ ہیں آ گئے، ہم لوگ 3 days یہاں پہ رکے تھے کیونکہ پیپرز وغیرہ انہیں کچھ ریڈی کروانے تھے. تمہارا ویزا، پاسپورٹ، یہ سب چیزیں کس طرح سے ریڈی ہوئی؟ زین نہیں کروائے کیونکہ وہ ویزا کا کام کرتے تھے تو ان کو یہ سب آتا تھا. تو کہاں پہ ویزے کا کام کرتا تھا؟ دبئی میں. دبئی میں ویزے کی کمپنی میں کام کرتا تھا؟ جی وہ دبئی میں ویزا کمپنی میں کام کرتے تھے. تمہارا پاسپورٹ کیسے بنا؟ میرا پہلے کا ہی بنا تھا کیونکہ میں عمرہ کر چکی ہوں. اچھا. میں عمرہ کا جو پاسپورٹ تو میرا پہلے کا بنا ہوا تھا، لیکن پیپرز وغیرہ باقی کے جو تھے زین نے ریڈی کروائے تھے. پھر اس کے بعد ہم لوگ 3 days ادھر ہوٹل میں رکے تھے. پھر اس کے بعد ہم جو ہے دبئی چلے گئے تھے. دبئی جانے کے بعد یہ مجھے ایک سیلون لے کے گئے تھے ایک آنٹی کے پاس. وہاں پہ انہوں نے یہ کہہ کے رکھوایا کہ مساج کرنا ہے لیڈیز کا. تو میں ایگری ہو گئی. انہوں نے کہا پیسے ہمیں کمانے، شادی کرنی ہے اچھے سے دھوم دھام سے. تو میں بھی خوش تھی کہ اچھے سے یہ شادی کرنا چاہ رہے. تو میں زین کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ تمہیں یہاں سے لاہور سے وہ دبئی لے کے گیا اور وہاں پہ جا کے فوراً سے شادی کر کے تمہیں کسی اپارٹمنٹ میں رکھ سکے؟ وہ چاہتے تھے کہ کافی اچھی طرح سے شادی ہو، مطلب سب کچھ دھوم دھام سے کرنا چاہ رہے تھے، جیسے سمپل نہیں کرنا چاہ رہے تھے نکاح. تو ان کی خواہش تھی، وہ کہہ رہے تھے فرسٹ ٹائم ہماری شادی ہو رہی ہے، مطلب ابھی نیولی ہم شادی کریں گے تو اچھے سے سب کو. اور میں بھی چاہ رہی تھی کہ میری فیملی والے بھی دیکھیں تو وہ خوش ہو جائے اور بعد میں مجھے ایکسیپٹ کر لیں. تو پھر میں وہاں پہ ایگری ہو گئی. وہاں پہ جب میں گئی تو آنٹی مجھے
سیکنڈ ڈے لے کے گئی ہے مساج کروانے کے لیے، مساج کرنے کے لیے لے کے گئی. انہوں نے بولا جا کے مساج کرو. جب گئی ہوں تو ادھر اندر جینٹس تھا تو میں ایگری نہیں ہو رہی تھی کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا جینٹس ہے یا لیڈیز ہو، یہاں پہ تو جینٹس کے بھی مساج ہوتے لیڈیز کے. میں مساج کرنے گئی لیکن وہ جینٹس مساج نہیں کروانے آیا تھا، وہ زبردستی کر رہا تھا میرے ساتھ. تو اس نے میرے ساتھ زبردستی زنا کیا اور میں کافی تشدد کیا. آنٹی کو بھی پتہ تھا، وہ دروازے میں بجاتی، کافی شور کرتی، چیخ رہی تھی روز. تم کمرے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے آوازیں لگا رہی تھی؟ آوازیں لگا رہی تھی، انہیں معلوم تھا لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے نکلنے کے بعد بھی وہ مجھے مار رہی تھی، ڈانٹ رہی تھی، چپ کر جا، جب تم پاکستان سے یہاں پہ آئی ہو، جب تمہارا اتنا بڑا گردہ ہے تو یہاں پہ تم کس چیز کا رونا دھونا کر رہی ہو. پھر زین آئے تو زین کو بتایا تو زین نے کہا کہ ہمیں پیسے کمانے، پیسوں کی نیڈ ہے، ورنہ پھر ہمارا کام نہیں چلے گا، ہماری شادی نہیں ہو پائے گی. تم نے زین کو یہ چیز بتائی ہے کہ مجھ سے یہاں پہ انہوں نے زبردستی یہ کام کروایا ہے؟ جی، لیکن زین کو اس چیز سے کوئی شوق نہیں ہوا، اس کو سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا. پھر مجھے پتہ چل گیا لیکن میں نہیں چاہ رہی تھی سب ہونا کہ یہ سب ہو. لیکن زین جو ہے زین بھی مجھے ٹارچر کر رہے تھے، مار رہے تھے. ان لوگوں نے پھر مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا اور کمرے میں ہی بند رکھتے تھے. جب کوئی آتا تھا تو وہاں پہ لڑکیاں مجھے ریڈی کرتی تھی اور لڑکیاں ریڈی کرنے کے بعد پھر مجھے الٹے سیدھے کپڑے پہنا کے پھر لے کے جاتی تھی کیونکہ میں ریڈی. مطلب تمہیں زبردستی جو ہے وہ ایک کٹ پتلے کی طرح تیار کیا جاتا تھا، سجایا جاتا تھا اور پیش کیا جاتا تھا؟ جی، میں ریڈی نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں روتی تھی، لڑتی تھی ان لوگوں سے، لوگ مجھے مارتے تھے. 2 مہینے تک میں نے کافی تشدد برداشت کیا. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے جب دیکھا کہ کوئی مجھے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر رہا، زین بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا، زین کے علاوہ میرا کوئی تھا بھی نہیں، اور مجھے اس چیز کا بھی پتہ تھا کہ زین کو پاکستان جانا ہے، تو 1 مہینہ جو ہے میں نے ان کو ایسا شو آف کروایا کہ میں ایگری ہوں ان چیزوں سے. میں ان کے ساتھ جو چیزیں ہیں تو وہ تم سے زبردستی کروا رہے تھے، تم خود اس پہ آمادہ ہو گئی؟ جی، کیونکہ پھر میں کمرے سے باہر بھی رہنے لگی تھی لیکن یہ تھا میرے پاس کوئی پیپرس نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، تو مجھے زین کو ایسا شو آف کروانا تھا. میں بھاگ نہیں رہی ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں اور میں ایگری ہوں. 1 مہینے تک یہ سب کنٹینیو رہا. پھر اس کے بعد جب زین پاکستان جانے والے تھے تو میں نے زین کو کہا آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گی، مجھے بھی یاد آ رہی، مجھے بھی جا کے دیکھنا ہے، پھر آپ کے ساتھ واپس آ جاؤں گی. اور زین کو بھی یقین ہو گیا تھا 1 مہینے سے تو یہ کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہی. ان کو بھی لگ رہا تھا کہ شاید میں بھی پیسے کمانے کے لیے سب کرنے کے لیے ریڈی ہوں. مطلب جو کام وہ تم سے زبردستی کروا رہے تھے تم اس چیز کے لیے آمادہ ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کرتی ہوں؟ جی، میں نے 1 سال سے تمہارا کوئی نیگیٹو رسپانس نہیں آیا جس کی وجہ سے وہ چیز پہ ٹرسٹ کر چکا تھا کہ تم واپس آ کے دبئی میں دوبارہ پھر وہی کام کرو گی؟ جی، میں نے ان کو ایسے شو آف کروایا کہ میں رضامند ہوں، لیکن میں رضامند نہیں تھی کیونکہ میں 2 مہینے بہت ٹارچر ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد جب زین پاکستان آنے لگی تو میں ان کے ساتھ آئی. پاکستان آنے کے بعد وہ ایئرپورٹ میں کچھ سامان لینے کے لیے گئے تھے، تو سامان لینے کے میں نے اپنا پرس اٹھایا اور میں وہاں سے بھاگ گئی. ایئرپورٹ سے تم بھاگ گئی وہاں سے؟ جی، کیونکہ اگر میں دوبارہ ہاتھ لگتی کیا پتہ یہاں سے بھی وہ مجھے کہیں اور بند کروا دیتے، تو اب میں دوبارہ چانس لینا چاہ رہی تھی. میں نے اپنا پرس اٹھایا اور میں وہاں سے بھاگ گئی. وہاں پہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، مطلب کوئی سلیپنگ پلز بھی تمہیں دیتے رہے ہیں؟ نہیں، میرے ہوش میں ہی سب کچھ ہوتا تھا. مطلب وہ مجھے مارتے تھے، ایک کمرے میں بند کر کے رکھتے تھے اور ملٹیپلس لوگ آتے تھے، وہ میرے ساتھ زبردستی کرتے تھے. اور بھی لڑکیاں وہاں پہ تھی جو یہ سب کام کر رہی تھیں؟ جی، وہاں پہ اور بھی لڑکیاں تھیں، دوسرے کمروں میں بند تھی، لیکن میں ان سے کبھی ملی نہیں، میری بات نہیں، کیونکہ ایک کمرے میں ہمیں بند کر کے رکھا ہوا تھا. اور بھی لڑکیاں تھیں ان کو بھی اس طرح سے بند کر کے وہاں پہ رکھا تھا، ان سے زبردستی جو ہے وہ یہ کام کروایا جاتا تھا؟ جی، ایسے ہی کیا جاتا تھا اور بہت مارا بھی جاتا تھا، لڑکیاں روتی بھی تھی. ابھی تم لاہور آ گئی ہو، ٹھیک ہے، زین نے تم سے کبھی رابطہ کیا فون پہ یا تمہاری کوئی بات ہوئی یا تمہارا پیچھا کیا، اس نے ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرتا بھی، میں بات نہیں کرتی کیونکہ اس بار میں ان کے ہاتھ نہیں جانا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ ایک گینگ ہے. ان کی اتنی ہمت ہے، وہاں پہ مجھے بند کر کے رکھا تو یہاں پہ بھی مجھے بند کر کے رکھ سکتے ہیں. اور اب تو میں بالکل اکیلی ہوں، مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے مجھے نہیں پتا، تو میں رسک نہیں لینا چاہتی، اس لیے میں نے بلاک کر کے رکھ دیا انہیں. ابھی تم نے اپنے گھر والوں پہ دوبارہ رابطہ کیا، ان کو بتایا کہ تم کس حال میں ہو؟ نہیں، گھر والے اب مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس لیے میں نے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا. گھر والے مجھے ماریں گے، بھائی وغیرہ پاپا وغیرہ ماریں گے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں کوئی رسک نہیں لینا. ہمارے گھر والوں کو یہی پتا ہے کہ تم زین کے ساتھ شادی کر کے خوش رہ رہی ہو، ان کو نہیں پتا کہ تم یہ سارے ٹراما سے گزر چکی ہو. گھر والوں سے کبھی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا، یہاں سے جب بھاگ گئی تھی گھر والوں سے کبھی کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا میں نے. گھر والے اس کے بعد کیسے ہیں کیسے نہیں مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا. ابھی کہاں پہ رہ رہی ہو؟ ابھی میں ادھر ہاسٹل میں ہی رہ رہی ہوں، لیکن اب میرے پاس ہاسٹل کے بھی پیسے نہیں ہیں تو اب یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں. روڈ پہ کھڑی ہو تم،
تمہیں نہیں پتا کہ کس طرح کے لوگ ہیں, تمہارے ساتھ کچھ غلط کر لیں, تمہیں کڈنیپ کر لیں, کچھ بھی تمہارے ساتھ غلط ہو سکتا ہے. میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, میں کہاں جاؤں, اور کوئی آپشن ہی نہیں, کوئی رکھے گا نہیں مجھے, اور کہیں جاتی بھی ہوں کوئی کہاں لے جائے کوئی کہاں لے جائے, میں کچھ پتا نہیں, پھر وہ ٹراما سے گزرنا پڑے گا, اس سے اچھا روڈ میں بیٹھی ہوں. کیا چاہتی ہو؟ کسی سہارے کی ضرورت ہے, جاب چاہتی ہو, پیسے چاہتی ہو, کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کوئی عزت دار انسان جو ہے مجھے عزت کی چادر دے, مجھ سے شادی کر لے. اور اگر تمہارا ماضی جو ہے جس سے تم گزر چکی ہو وہ اتنا ہولناک ہے کہ اگر کسی مرد کو اس بات پہ آبجیکشن ہوا کہ ایک نہیں نہ جانے کتنے مردوں کے ہاتھوں تم جو ہے وہ درندگی کا نشانہ بن چکی ہو, میں ان کو خود بھی بتاؤں گی اور ان کو ہر چیز سے آگاہ کر کے ہی شادی کروں گی, ایسے نہیں کروں گی. اور لڑکیاں اور بھی ہوتی جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, جو اچھا انسان ہوتا ہے وہی ایکسیپٹ کرتا ہے, جس کو پتا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی غلط ہو سکتا ہے, کسی کو بتا کے کوئی وہ اس کے ساتھ مصیبت نہیں آتی ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, سڈنلی ہوتا ہے. اور میرے ساتھ سڈنلی ہوا ہی, میں نے کوئی جان بوجھ کے یہ سب نہیں کروایا. ناظرین آپ نے ملائکہ کی ساری بات سنی, جو ہے اس کو اس ٹائم ایک سہارے کی ضرورت ہے. جو بھی انسان جو ہے جس کے ماضی کو بھلا کے ایک نئی زندگی کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ کائنڈلی اسکرین پہ چلتے ہوئے نمبر پہ کانٹیکٹ کرے. ملائکہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی کا جو ہے وہ آغاز ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, بھی ملیں گے اللہ کے بعد.